اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق، بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اللہ کی آیات کا، ویقتلون النبیین بغیر حق، اور انہوں نے قتل کیا نبیوں کا ناحق۔ ایک تو عام انسان کا قتل کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے، بالکل عام انسان ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ کریم فرماتے گویا کہ پوری انسانیت کا قتل کیا، اور پھر اللہ کے نبی کا قتل کرنا جو پوری امت کا خیر خواہ ہوتا ہے اور امت کے ساتھ امت کی جان سے زیادہ پیار کرنے والا نبی ہوتا ہے، اس کا قتل کرنا۔ حضرت ابو ذر اور حضرت ابو معذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ہمیں بہت زیادہ حدیثیں سنائیں، اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ کسی نے پوچھا کہ سب سے بڑا عذاب کسی ہوگا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اللہ کے نبی کو قتل کیا اسے سب سے بڑا عذاب ہوگا، اور اس کے بعد اسے سب سے بڑا عذاب ہوگا جو نبیوں کا کام کرتا ہوگا، اور اس کے قاتل کو سب سے زیادہ عذاب ہوگا۔ یعنی جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتا ہے، لوگوں کی اصلاح کرتا ہے، برائی سے روکنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو اگر کوئی قتل کرتا ہے تو اسے بھی سب سے بڑا عذاب ہوگا۔ یہ یہود مدینہ کو اللہ کریم ان کے آباء و اجداد کی حرکتیں یاد دلا رہے ہیں کہ تمہارے باپ دادا بھی اللہ کے نبیوں کے ساتھ یہی کچھ کیا کرتے تھے جو کچھ آج تم کر رہے ہو۔ انہوں نے ایک دن کے اندر صبح کے وقت 43 نبیوں کا قتل کیا۔ جب ان کے ماننے والوں نے، اتباع کرنے والوں نے زبردست قسم کا احتجاج کیا، تو پچھلے ٹائم جو احتجاج کرنے والوں میں سے سرکردہ تھے، نیک تھے تبلیغ کرنے والے، ان میں سے 170 کا بھی قتل کر دیا، اور ٹس سے مس نہیں ہوئے، اور حکومت کے ساتھ مل کر، حکومت وقت کے ساتھ مل کر یہ کام کیا کرتے تھے۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی بھی انہوں نے کوشش کی۔ ہمیشہ یاد رکھنا جو سب سے بڑا خطرناک گروہ یہودیوں کا ہے، وہ فرنٹ پہ حکومت نہیں کرتا، بلکہ حکومت کسی اور کی شو کرتا ہے، پیچھے سے اپنے کام کرواتا ہے تاکہ بدنامی ان ڈمیوں کے ذمہ جائے، ہمارے ذمہ نہ جائے۔ آج بھی دیکھ لیں پوری دنیا پہ بیک گراؤنڈ پہ وہ ہیں، اور ہر ملک کے اندر ان کی ڈمی، ان کا بندہ، ان کی تنظیم کا وہ شو ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اور وہ یہ سارے وہ کام کروا رہے ہیں۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، اور انہوں نے ان لوگوں کا بھی قتل کیا جو لوگوں کو عدل و انصاف کا حکم کیا کرتے تھے، نیکی کا حکم دیا کرتے تھے، لوگوں کی اصلاح کیا کرتے تھے، ان کا بھی انہوں نے قتل کر دیا۔ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، پس پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں۔ انجیل کے اندر جگہ جگہ پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قول منقول ہیں جو موجودہ ہے کہ انہوں نے انبیاء کے قاتلین کی اولاد سے مایوسی کا اظہار کیا کہ مجھے نہیں امید کہ یہ لوگ راہ راست پہ آ جائیں گے اور کلمہ پڑھیں گے۔ اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت کے اندر برباد ہو گئے۔ ان کی اگر کوئی نیکی ہے بھی صحیح ظاہراً تو وہ بھی ختم، ان کے جرائم اتنے بڑے ہیں کہ ان سب کے اوپر کیا ہے، پانی پھر گیا۔ وما لہم من ناصرین، اور ان کا جب اللہ کے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا ان کے اوپر تو ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ یہ بعض دفعہ ہمارے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، وہ کسی کتے کو پانی پلا رہے ہوتے ہیں، کسی بلی کو اٹھا رہے ہوتے ہیں، کسی بلی کا آپریشن کر رہے ہوتے ہیں، دیکھو وہ کتنے نرم دلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے پیچھے جو جرائم ہیں نا، یہ سارے چھوٹے چھوٹے جو ان کے اعمال ہیں یہ بھی کیا ہیں، ختم ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر رکھے اور ان کے ظلم سے ہمیں بچائے۔